السلام علیکم۔ اردو رومانٹک ناولز پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی کہانی جہاں 20 سال کی معصوم بیہا کا سامنا زندگی کی ایک تلخ حقیقت اور محبت کے انوکھے امتحان سے ہوتا ہے۔ مکمل ناول عشق بے حساب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہائے اللہ، کیا کر دیا! میری ساری چوڑیاں توڑ دیں! بیہا ایک دم چلائی تھی کہ نمیر نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ ہائے امی جی، میری فیوریٹ چوڑیاں! ظالم بھائی! وہ دہائیاں دے رہی تھی جبکہ نمیر بہت ہی آرام سے اس کے کمرے سے نکلتا باہر جانے لگا۔ جب بیہا نے کشن اٹھا کے اس کی جانب اچھالا، وہ فوراً باہر نکلا، جبکہ بیہا روتے ہوئے ایک اور کشن اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی اور اس کا نشانہ لیا۔ وہ ایک دم سامنے سے آتے شاہ کے پیچھے چھپا اور کشن سیدھا شاہ زیب کے منہ پہ جا لگا۔ او نو! بیہا منہ پہ ہاتھ رکھے وہیں سہم کے کھڑی ہو گئی، جبکہ شاہ زیب کا دماغ پل میں گھوما۔ ایک تو آفس سے تھکا ہارا وہ گھر لوٹا تھا، اوپر اپنے پورشن میں جانے کے لیے یہی ایک راستہ تھا جہاں سے روز ہی بیہا کی کوئی نہ کوئی حرکت دیکھنے کو اسے ملتی تھی، اور آج تو حد ہی کر دی۔ امی، آپ ہی نے شاہ بھائی کے منہ پہ کشن مارا! نمیر کے چلانے پہ بیہا ہوش میں آئے۔ جھوٹے دھوکے باز مکار انسان! یہ تمہیں مارا تھا میں شاہ کو کیسے مار سکتی ہوں؟ وہ روحان سے ہوتے بولی۔ بیہا، کیا بدتمیزی ہے یہ! نرگس بیگم کی آمد بیہا نے نمیر کو گھورا۔ شاہ زیب نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہ کشن وہیں ایک طرف صوفے پہ رکھا۔ بچہ تھکا ہارا آفس سے آیا ہے اور تم دونوں کی شرارتیں ختم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ ڈانٹا۔ امی، سب اس افلاطون کی غلطی ہے، اس نے میری ساری چوڑیاں گرا کے توڑ دیں۔ بیہا منہ بسور کے بولی۔ امی، اسے پوچھیں وہ چوڑیاں ان کے پاس آئی کہاں سے؟ نمیر بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ بیہا کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ ایک چور نظر سیڑھیاں چڑھتے شاہ زیب پہ ڈالی۔ میری چوڑیاں ہیں، ماں کو دیکھتے پورے اعتماد سے بولی۔ جھوٹ! امی، یہ شاہ بھائی کے کمرے میں جا کے ان کی الماری سے ان کی بیوی کی چوڑیاں نکال کے لائیں تھیں۔ نمیر کی بات پہ بیہا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، جبکہ اوپر جاتے شاہ زیب کے قدم ایک دم تھمے تھے۔ میرب کی چوڑیاں؟ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ بیہا، کیا یہ سچ ہے؟ تو میرب کی چوڑیاں لائیں؟ نرگس بیگم کو حیرت اور دکھ ہوا۔ نہیں امی، وہ تو میں چٹا۔ اگلے لمحے شاہ زیب کا ہاتھ اس کے گال پہ پڑا تھا۔ سبھی دیکھتے رہ گئے، خود بیہا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے روم میں جا کے میرب کی چیزوں کو چھونے کی؟ شاہ زیب کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ نرگس بیگم کو شاہ زیب کا ہاتھ اٹھانا سخت چبھا تھا، لیکن ان کی اپنی بیٹی کے کام ہی ایسے تھے کہ اسے تھپڑ پڑتے۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ منمناتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے نرم و نازک پھولے ہوئے گال پہ 5 انگلیوں کا نشان واضح تھا۔ نمیر کو بھی امید نہیں تھی کہ شاہ زیب بیہا کے ہاتھ ہی اٹھا لے گا۔ اچانک اس بات کا احساس شاہ زیب کو بھی ہو گیا۔ وہ اپنی مٹھی سختی سے بھینچ گیا۔ آنکھیں میچ کے کھولی تو وہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ I'm sorry، میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، بس غصے میں۔ وہ اس بار بہت نرمی سے بول رہا۔ اس کا گال چھونے لگا کہ بیہا نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ سوری بیہا۔ وہ اس کی گال کو نرمی سے چھوتے معافی مانگ رہا تھا۔ بہت زور کا لگا مجھے۔ وہ آنسو ہاتھ کے بیگ سے پہنچتے سو سو کرتے ہوئے بولی۔ سوری، آئی نو میری غلطی ہے۔ وہ اس کے گال پہ انگوٹھے سے رب کرتا بہت پیار سے بول رہا تھا۔ بس کرو شاہ بیٹا، اب اتنی بھی بڑی بات نہیں، بار بار معافی مت مانگو۔ کوئی چھوٹی ہے وہ تم سے؟ نرگس بیگم کا دل تو دکھا تھا، پر اب وہ معافی مانگ رہا تھا تو کیا کہتی۔ نبیر لب بھینچے وہاں سے باہر چلا گیا۔ شاہ زیب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ توڑ دیتا، لیکن شاہ زیب کو وہ بڑے بھائیوں جیسا مان دیتا تھا، عزت دیتا تھا، کیسے کچھ بولتا، اس لیے خاموشی سے واک آؤٹ کر گیا۔ اوکے، معاف کر دوں گی، پر ایک شرط پہ۔ وہ ایک دم واپس اپنی ٹون میں آئی تھی۔ کیسی شرط؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک تو اکلوتی بیٹی تھی وہ گھر میں، اور سب کی لاڈلی۔ کیا تایا کی کیا اپنے ماں باپ کی، سب نے لاڈ اٹھا اٹھا کے اسے شرارتی تو بنا دیا تھا، پر اتنی ہی معصوم بھی بنا دیا۔ چالاکی اور ہوشیاری چال بازیاں اس کو کرنی ہی نہ آتی تھی۔ دل کی صاف تھی، یہی وجہ تھی کہ ہر دل عزیز تھی۔ مجھے ویسے ہی چوڑیاں دلائیں گے جو بھی نمیر نے توڑ دی، وہ بتاتی ساتھ گلہ کر رہی تھی۔ نرگس بیگم نے اس کی بات سنتے سر تھام لیا۔ ساری دنیا سدھر سکتی تھی، لیکن یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ گلفام شاہ کے 2 بیٹے تھے، ارسلان شاہ اور فرجاد شاہ۔
فرجاد شاہ کو اللہ نے ایک اولاد سے نوازا، شاہ زیب شاہ، جس کی شادی اس کے والد فرجاد شاہ کی مرضی سے ان کے دوست کی بیٹی میرب سے ہوئی۔ دونوں کے بیچ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت اور گرم جوشی کا اظہار نہ بھی کرتے ہوں، لیکن میاں بیوی والی چاہت ضرور تھی۔ دوسری طرف ارسلان شاہ تھے۔ ان کو اللہ نے بہت دیر سے اولاد سے نوازا۔ ان کی بیٹی نابیہ ارسلان شاہ جو اس وقت 21 سال کی ہونے والی تھی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اسے سال چھوٹا نمیر تھا جو یوں نہیں جاتا تھا، جبکہ بیہا نے بی اے کے بعد فی الحال پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس کی والدہ اس کے لیے اب تک رشتے تلاش کر رہی تھیں اور وہ شرارتوں میں ڈپلومہ حاصل کر رہی تھی۔ شاہ مینشن کے اوپر والے پورشن میں فرجاد اور ان کا بیٹا رہتے تھے، ساتھ ان کی پرانی ملازمہ جن کو سب نوری اماں کہتے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھیں، جنہوں نے شاہ زیب کی 1 سالہ بیٹی کو سنبھالا ہوا تھا، جس کی ماں اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ہاں، وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ بظاہر اس کی ڈیتھ قدرتی موت تھی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرجاد شاہ کی بیوی 5 سال پہلے وفات پا چکی تھی، ورنہ وہی پوتے کو سنبھال لیتی، پر وقت گزرتا رہا، وہ تو بیٹی کی شادی بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ شام کو سبھی ایک ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ فرجاد شاہ اور ارسلان شاہ کی فیملی سب نیچے ڈائننگ ایریا میں اکٹھے ہو جاتے تھے، پر آج شاہ کھانے کی ٹیبل پہ نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے فرجاد بھائی، شاہ کدھر ہے؟ ان کے پوچھنے پہ ایک پل کو سب خاموشی چھا گئی۔ کہہ رہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں تو کھانا نہیں کھائے گا، وہ تھوڑے افسردہ سے بولے۔ ایسا کیوں؟ بھلا رات کا کھانا تو لازمی کھانا چاہیے، اور شاہ تو کبھی رات کا کھانا نہیں چھوڑتا۔ ارسلان شاہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں کھانا بھجواتی ہوں اور دیکھتی ہوں طبیعت زیادہ خراب نہ ہو۔ نرگس بیگم نے ان کی تسلی کروائی اور شاہ کے لیے ٹرے تیار کر کے نمیر کو تھمائی۔ بیگم آپ خود جائیں۔ اچانک شوہر کے دھیرے سے کہنے پہ وہ اس بات میں سر ہلاتی خود سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ اوپر کے پورشن میں نیم تاریکی سی تھی۔ نرگس بیگم نے کوریڈور کی بڑی لائٹس آن کر دیں اور شاہزیب کے کمرے کی جانب بڑھیں تو وہاں بھی نیم اندھیرا تھا، جبکہ نوری اماں چھوٹے نہال کو اپنے ساتھ سلایا کرتی تھیں۔ شاہزیب کم ہی اس کو اپنے پاس سلاتا تھا، زیادہ تر وہ اکیلا ہی رہتا تھا اور وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نرگس بیگم نے دستک دیتے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے لائٹس آن کی تو وہ جو منہ سر لپیٹے لیٹا تھا یکدم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ارے چچی جان آپ؟ ہاں میں۔ کیوں نہیں آئے کھانے پہ؟ وہ خفگی سے بولے۔ چچی جان بھوک نہیں تھی، آپ نے خواہ تکلیف کی۔ بیٹا یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، انہیں تب تکلیف ہوتی ہے جب ان کی اولاد تکلیف میں ہو، اور پھر رات کو کھانا کھائے بنا سو جائیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے سکھلانے لگی۔ شہزیب کی آنکھیں بھیگ گئیں، ان کا ہاتھ میں وہ چوم گیا۔ آپ کا اتنا بڑا دل کیسے ہے چچی جان؟ کل ہی میرا ہاتھ اٹھا بیہا پہ، کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بیٹا غلطی اس کی بھی تھی اور تم نے اچانک ہی ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ بے اختیار عمل تھا جس کا اسی وقت تمہیں احساس بھی ہو گیا۔ پھر میں کون ہوتی ہوں معاف نہ کرنے والے؟ تم بھی تو بیٹے ہو۔ آپ بہت اچھی ہیں چچی جان، پلیز بیا سے کہیے گا دوبارہ میرب کی کوئی چیز یوز نہ کر۔ اور وہ جھکتے ہوئے دراز سے چوڑیوں کے 3-4 پیکٹ نکال کے انہیں تھما گیا۔ یا بیہا کو دے دینا۔ ارے بیٹا وہ تو پاگل ہے، اسے چوڑیوں سے جنونی عشق ہے، جانتے ہو، بس اس لیے یہ سب کرتی رہتی ہے۔ تم رکھو پاس، اس کی عادتیں نہ بگاڑو۔ چچی جان یہ مجھ سے یہ جو غلطی ہے اس کا ازالہ ہے، پلیز رکھ لیں، اور دیں میں خود کھاتا ہوں، اب اتنا بھی چھوٹا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے ٹرے لے گیا۔ آئندہ کھانا سب کے ساتھ کھانا ہے۔ شاہ میں صاف بتا رہی ہوں، معافی نہیں ملے گی، سب پریشان ہو جاتے ہیں بیٹا، سب کو تمہاری پرواہ ہے، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اس کو بہت کیئر سے بولتی اٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ ٹرے ایک طرف کھسکا گیا۔ کیا بتاتا وہ انہیں، اپنے دل کے ٹکڑوں کو کیسے دکھاتا وہ کسی کو، کیا کیا راز دفن کیا تھا اس نے اپنے دل میں۔ وہ تو بس ایک چپ ساتھ کے بیٹھا تھا۔ کوئی بتائے کیسے بہلاؤں زخم دل کو، مجبور ہوں میں کتنا سمجھاؤں زخم دل کو۔ کوئی دیکھے میری بے بسی کو ذرا، اشک آنکھوں میں ہے، دل ہے غم سے بھرا، ہونٹوں پہ مسکان ہے۔ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ چل کیوں نہیں رہی؟ سیرش منہ بناتے بولی۔ نہیں جا سکتی، تم جاؤ جہاں جانا ہے، عاتکہ نے اسے بے بسی سے کہا۔ سبھی اس وقت یونی کے آڈیٹوریم میں اکٹھے ہو رہے تھے، لیکن عاتکہ کو نہیں جانا تھا۔ وہاں پہ فائنل سیمینار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یار سب جا رہے ہیں، اتنا شور اور ہلہ گلا ہوگا، تم یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ مکھیاں مارو گی؟ وہ طنز سے بولی۔ بولا بھی ہے جاؤ تم، فضول میں تنگ کر رہی ہو۔ اچھا میں آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر میں، پھر گھر چلتے ہیں۔
سہرش اس کی ماموں کی بیٹی تھی اور عاتقہ اپنی والدہ جو کہ بیوہ ہو چکی تھیں ان کے ساتھ اپنی ماموں کے گھر آ کے رہ رہی تھیں۔ سہرش کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس بھر کے اپنی اسائنمنٹ واپس بند کی اور سر اپنے ہاتھوں پہ گرا لیا۔ عاتقہ، تمہارے ماموں چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے ماموں نے دیکھ بھال کر لی ہے، بس لڑکا تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہے۔ پر بیٹا، یہ کوئی بہت بڑی خامی نہیں ہے۔ اس کی ماں اسے اس لڑکے کی خامی بھی بتا رہی تھی اور ساتھ اسے سمجھا بھی رہی تھی۔ اگر اتنا اچھا رشتہ تو اپنی بیٹی کی کرتے۔ عاتقہ، وہ ایک دم غصہ ہوئی۔ ماموں ہیں وہ تمہارے، بھلا ہی سوچیں گے، اور خبردار سہرش کا نام بھی لیا تو اپنا مقابلہ اس کے ساتھ مت کرو۔ کیوں مما؟ وہ روتی کیونکہ اس کا باپ زندہ ہے۔ اس بار رقیہ بیگم کا لہجہ بھی روند گیا۔ وہ اس وقت ماں کی باتیں سوچتی بے حد اپسیٹ تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا پڑھ لے کہ آخر میں یہی کرنا تھا تو کیوں پڑھایا مجھے؟ آگے بڑھنا تھا، جاب کرنی ہے۔ اب سارے خواب چکنا چور۔ ساری زندگی ماموں کے ٹکڑوں پہ پلے، اور اب شادی بھی وہ اپنی مرضی سے کر کے اپنی مرضی سے جہیز دے کے ایک اور احسان جتانا چاہ رہے تھے۔ وہ ان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، پر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شادی سے کیسے منع کرے۔ وہ شدت سے رونے لگی کہ تبھی اسے کسی کی موجودگی کا احساس جائے گا تو وہ سر اٹھا کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ آنسو وہیں پلکوں پہ تھم گئے۔ کیا ہوا؟ یہ آنسو کیوں؟ وہ وہیں سامنے بیٹھ گیا۔ تم سے مطلب؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی، جبکہ دل چاہا کہ اپنا سب کچھ کھول کے اس شخص کے آگے انڈیل دے۔ تمہارے سارے مطلب مجھ تک ہی آتے ہیں، اس لیے مجھ سے تھوڑا نرم لہجے میں بات کیا کرو۔ وہ پرسکون انداز میں بولتا عاتقہ کا سکون غارت کرنے لگا۔ دیکھو مسٹر، میں آخری بار بول رہی ہوں، میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی تو مقابل شخص زیر لب مسکرایا۔ ریئلی؟ ورنہ کیا کرو گی؟ وہ بھی ڈھیٹ ہی ثابت ہوا تھا۔ ارے عاتقہ، سہرش بتا رہی تھی تمہاری شادی فکس ہو گئی ہے۔ اروبا نے آتے ہی بم پھوڑا۔ عاتقہ تو سکتے میں آ گئے۔ سہرش نے یہ خبر ابجنی میں بھی نشر کر دی تھی، اور یہ بھی سنا کہ لڑکا ایک ٹانگ سے چھوٹا ہے۔ وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی، جبکہ عاتقہ کو لگا وہ اس کا مذاق بنا رہی ہے۔ آنسو جو تھمے تھے وہ پھر سے بہہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید غور افشانی کرتی، عاتقہ وہاں سے فوراً باہر کی جانب بھاگی، جبکہ وہ سب منہ دیکھتی رہ گئی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اچانک وہ راستے میں حائل ہوا۔ ہٹو راستے سے۔ وہ اپنا غصہ مقابل کھڑے شخص پہ اتارنے لگی۔ راستے جب ایک ہوں تو ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے انداز پہ وہ دانت پیستی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم کیوں تنگ کرے ہو مجھے؟ جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار وہ بے بسی سے بولی۔ میں کل ہی مما کو بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ فوراً اس کی بات اچک گئی۔ ہمارے رشتے کے لیے، پرسکون انداز میں جواب آیا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہاں ہو جائے گی؟ وہ تنزن بولی۔ نہ کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ اتنا اچھا پڑھا لکھا ہینڈسم لڑکا داماد کی صورت مل جائے گا، اور کیا چاہیے تمہاری امی کو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پرسکون انداز میں پوچھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاتقہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ دیکھو، میری بات سنو، سب پاسبل ہے، بس تم تھوڑا حوصلہ پکڑو۔ میں کل ہی بھیج رہا ہوں۔ وہ اپنی کہتے مڑا۔ پلیز، میری زندگی اتنی آسان نہیں، مزید پریشانیاں مت کریٹ کرو، میری جان چھوڑ دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئے۔ ناممکن۔ وہی پرسکون انداز۔ میری بات سنو نمیر، ابھی تم پڑھ رہے ہو، ابھی تم نے اپنا کریئر بنانا ہے، مت الجھاؤ خود کو، اپنا مستقبل بناؤ۔ وہ اسے اب سمجھانے لگی جو نمیر کو سخت ناگوار گزرا۔ میرے مستقبل کی تم فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، بس تم اپنی امی سے بات کر لو، انہیں بتا دو۔ وہ نہیں مانیں گی۔ عاتقہ ضد جائی۔ منانے کو نہیں کہا، صرف بتانے کو کہا ہے۔ منانا کیسے ہے یہ میں ہینڈل کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے مسکرا کے بولتا آگے بڑھ گیا۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کیوں شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ دو سوال الگ انداز میں پوچھتی وہ پھر سے اس کے قدم روک گئی۔ اب کی بار وہ گہرا سانس بھرتا اسے دیکھتا ماتھے پہ دو بل ڈال گیا۔ دماغ خراب ہو گیا میرا، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پہ عاتقہ نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایڈیٹ، پیار کرتا ہوں تو اتنی دیر سے دماغ کھپا رہا ہوں، کاش تم بھی کرتی ہوتی تو دل کھپا رہا ہوتا۔ وہ منہ بناتا بولتا آگے بڑھ گیا، اور اس بار عاتقہ اسے کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے جاتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے وہ کتنا سچا تھا، وہ واقعی اپنی والدہ کو بھیجے گا یا نہیں؟ عاتقہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ واپس پلٹ کے پھر وہ دیکھنے لگی، پر وہ جا چکا تھا۔ نہیں،
وہ صرف جھوٹا دلاسا دے کر گیا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ میں کبھی بھی ایک انجانے شخص کی وجہ سے اپنا آپ اپنی ماں کی نظروں میں نہیں گراؤں گی۔ وہ آنسو پونچھتی پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھی۔ مما پلیز، مجھے یہ لڑکا بالکل پسند نہیں۔ اس کی ناک دیکھیے، طوطے کی طرح ہے۔ بیہا نے اپنی والدہ کو تصویر دکھاتے منہ بنایا۔ اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا جو انہیں ہر لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا، اور پھر بیٹی کو تصویر دکھائی تو وہ اس میں نقص نکالنے لگی۔ بیہا، خدا کا خوف کرو۔ لڑکی، بھلا ایسا بھی کوئی بولتا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائی شکل و صورت میں نقص نہیں نکالتے، گناہ ہوتا ہے۔ نرگس بیگم نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ مما پلیز، مجھے ایسے بندے سے شادی نہیں کرنی۔ وہ منہ بنا کے اٹھ گئی۔ اچھا، تو کیا کوکاب سے تیرے لیے شہزادہ آئے گا؟ وہ اب کی بار آگ بگولا ہو گئی تو وہ ایک پل کو تھمی نظروں میں شہزیب کی شبیہ لہرائی تو اس کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ کوکاف کا نہیں، ہماری اپنی حویلی کا شہزادہ تو آ سکتا ہے نا؟ وہ پلٹ کے ایسے بولی کہ نرگس بیگم نے الجھے ہوئے بیٹی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اسی گھر میں کون ہے؟ خود دیکھے نا۔ وہ بھی جیسے آج اپنے دل کی بات کر دینا چاہتی تھی۔ تم صاف بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بیٹی کی بات سن کر نرگس بیگم کے ماتھے پر اچھے خاصے بل پڑے۔ مما، آپ اتنی سمجھدار ہیں، اب کیا میں سب کچھ اپنے منہ سے بولتی اچھی لگتی ہوں؟ اس کا فرضی شرمانہ نرگس بیگم کا خون کھولانے لگا۔ سیدھا سیدھا کہہ کیوں نہیں رہی کہ تم شاہزیب کی بات کر رہی ہو؟ ارے میری امی تو کتنی انٹیلیجنٹ ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں اپنی بیٹی کی اس بات پر شدید غصہ آنے لگا۔ مما پلیز، اس میں برائی بھی کیا ہے؟ برائی؟ تم جانتی بھی ہو وہ شادی شدہ ہے، ایک بچے کا باپ ہے۔ کتنا فرق ہے تمہاری اور اس کی ایج میں، اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ مما زیادہ فرق تو نہیں ہے، اور شادی شدہ تھا، اب وہ بیوہ ہو گیا ہے۔ بیہا کی بات پر نرگس بیگم نے سر پیٹ لیا۔ ارے آپ ہی بیوہ نہیں، رنڈوا کہتے ہیں۔ اچانک سے نویر کی آمد پر دونوں چونک کی۔ ہاں وہی جو بھی ہے، تو اکیلا ہی ہے نا؟ بیہا اپنا منہ بند کر لو، اب میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بھی بات نہ سنو۔ نرگس بیگم کی اب بس ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس بات پہ اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے؟ اچانک سے ارسلان صاحب کی آمد نے بھی محفل میں چار چاند لگا دیے۔ آئیں آئیں، آپ کو بھی پتہ چلے اپنی بیٹی کے خیالات کا۔ کیا ہوا میری بیٹی کے خیالات کو؟ انہوں نے بیہا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ آپ کی بیٹی کو ایک شادی شدہ شخص سے شادی کرنی ہے، چبا چبا کر کہا۔ نہیں پاپا، شادی شدہ نہیں وہ۔ نمیر کیا بولا تھا تم نے؟ رنڈوا؟ ہاں وہی۔ شاہزیب بھائی رنڈوا ہو گئے اتنا تو ان سے کرنی ہے۔ بیہا اپنی معصومیت میں کیا بول رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ ارسلان صاحب اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ سن لیا آپ نے اپنی بیٹی کے خیالات؟ اب آپ جانیں اور آپ کی بیٹی۔ نرگس بیگم اپنے کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ارسلان صاحب ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کیا مذائقے کی بات تھی؟ شہزیب ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا تھا اور انہیں اپنے بیٹے کی ہی طرح عزیز تھا۔ کیا ہو گیا اگر اس کی شادی پہلے سے ہو چکی تھی؟ اور لیکن اس کی بیوی بھی تو اس دنیا میں نہیں تھی، اور ایک بچے کو پالنا کون سا آسان کام تھا؟ کبھی نہ کبھی تو شاہزیب کو بھی شادی کرنی تھی۔ بیہا کی شادی شاہزیب سے کر دی جاتی تب بیہا ان کی نظروں کے سامنے بھی تو رہے گی۔ ایسا انہوں نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ ان کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ چلو میرا بیٹا، مما کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرو۔ انہوں نے بیہا کو وہاں سے اٹھایا اور ان کے چہرے کی مسکان دیکھ کے بیہا کو بھی بہت حوصلہ ہوا کہ اس کے بابا کا ووٹ اس کے حق میں ہے۔ اسے شروع سے ہی شاہزیب میں کشش محسوس ہوتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی جانب کھینچی چلی جاتی، یہاں تک کہ جب اس کی شادی ہوئی تو سب سے زیادہ یہی روئی تھی، کیونکہ اسے شاہ کو بانٹنا پڑا۔ وہ جو ہمیشہ اس کو پیورٹی دیتا، اس کی ہر بات سنتا، اپنی بیوی کے آ جانے کے بعد وہ ہر درجے سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے وہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے تقریباً سب سے بات کرنا سرسری کر دی تھی۔ بیہا چاہ کر بھی اس کے نزدیک نہیں تھا، اور جب نہال کی پیدائش ہوئی اور میرب کی ڈیتھ ہوئی تو تبھی بیہا نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ شاہزیب سے ہی شادی کرے گی، لیکن وہ اب ایسی موقع کی تلاش میں تھی جو اسے اس کی ماں نے فراہم کر دیا۔ بابا پلیز، آپ ایک بار عاتقہ سے مل تو لیں، وہ بہت اچھی ہے۔ نمیر اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کے لیے دست پھیلائے ہوئے تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ محبت ایسی ہی موزور ہوتی ہے۔ کالج کے زمانے میں انہیں بھی ایک لڑکی سے عشق کا بہت سوار ہوا تھا۔ تب ان کے والد نے انہیں منع کر دیا تھا کہ ابھی اسے اپنا کریئر بنانا ہے، اس لیے ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کو ان کی محبت نہ مل سکی اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، جبکہ بعد میں اپنا کریئر بناتے ہی ان کی زندگی میں نرگس بیگم کی انٹری ہوئی۔
وہ بہت اچھی سلیقہ شعر اور وفادار ثابت ہوئی۔ ارسلان شاہ سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ ارسلان شاہ نے بھی اپنی وفا نرگس بیگم کے نام کر دی، پر آج اتنے عرصے بعد بیٹی نے بھرے زخموں کو پھر سے ادھیڑ دیا۔ بابا کن سوچوں میں ڈوب گئے۔ پلیز مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں اپنا کیریئر کو لے کے کوئی بھی لاپرواہی نہیں برتوں گا۔ بس ایک بار وہ میرے نام ہو جائے، مجھے سکون آ جائے گا۔ وہ بیٹے کو اپنے جیسا ناکام عاشق نہیں بنتا دیکھ سکتے تھے۔ جو بھی ہو، انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھول سکتا۔ ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ ارسلان شاہ نے بنا تردد فوراً حامی بھر لی۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ خوشی سے چہکا گا، یہی کہ کب جانا ہے رشتہ لے کے۔ وہ اپنے باپ کی بات پہ تو نمیر کی بانچیں کھل اٹھی۔ اندر آتی نرگس بیگم نے بھی ان کی بات سن لی تھی۔ وہ تو اچھی خاصی شوق میں آ گئی۔ اوہ تھینک یو بابا، یو آر گریٹ، لو یو سو مچ، یو آر دا بیسٹ بابا ان دا ورلڈ۔ وہ ان کے گلے لگتا انہیں اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ارسلان شاہ دھیما سا مسکرا دیا، بنا یہ جانے کہ وہ لڑکی کون ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے نمیر کو وہاں کیسے کہتی؟ نمیر کے جانے کے بعد نرگس بیگم ارسلان شاہ کا دماغ کھا رہی تھی۔ وہ ایسے بیٹے کی شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر کی اجازت دینے پہ وہ خاصے سیخ پا ہو رہی تھی۔ نرگس بیگم، میں لڑکی کو نہیں جانتا، لیکن بیٹے کو تو جانتا ہوں نا۔ اتنا یقین ہے مجھے کہ وہ کبھی بھی کسی غلط لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ یقیناً اس کی پسند بھی اس کی جیسی ہوگی۔ انہوں نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر آپ اپنے دونوں اولادوں کے ہاتھ کیوں ایموشنل بلیک میل ہو رہے ہیں؟ پہلے بیہا کی بات، اس کی ضد پر، اب نمیر۔ جیسے ہمارا کوئی ارمان نہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں کہ ہماری اولاد ہماری مرضی سے چلے، ہماری مرضی سے رشتہ ہو۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ وہ بات کاٹ گئے۔ بیگم، زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے۔ اگر وہ اپنے پسند کے شریک حیات چنتے ہیں تو ان کو خود چننے دیں، ان کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کے اگینسٹ جا کر انہیں باغی کریں۔ اگر دونوں کی خوشی ان کے اپنے پسندیدہ شریک حیات میں ہے تو انہیں خوش رہنے دیں۔ اور میرا خیال ہے رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، سوتے ہیں، اور بیہا کے نکاح کی تیاری بھی شروع کریں۔ اور کل ہمارے ساتھ چلیں گی آپ، مل کے جائیں گے اپنے نمیر کے لیے بہو کا رشتہ لینے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے سائڈ پہ پڑے ریموٹ سے لائٹس کو آف کر گئے، جبکہ نرگس بیگم غصے سے پیچھے تھاپ کھا رہی تھی اور ارسلان شاہ انہیں یوں غصے میں دیکھتے مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے انہیں اپنی باہوں میں بھرا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے ان کی بیوی کا غصہ ایسے کنٹرول ہوگا۔ اگلے دن ارسلان صاحب اپنی بیوی نرگس بیگم کے ہمراہ بیٹے کے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچے۔ آپ کون؟ ایک ادھیڑ عمر شخص نے ماتھے پہ بل ڈالے سوال کیا۔ ہم رشتے کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ کیا اندر چل کے بات ہو سکتی ہے؟ ارسلان صاحب کی بات پہ جبار صاحب نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا۔ وہ انہیں اچھی وضاحت والے لوگ محسوس ہوئے اور انہیں یہی لگا ان کی بیٹی سہرش کے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آئے ہیں۔ آ جائیں اندر۔ وہ انہیں لیے ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ جی بولے، دراصل ہم اپنے بیٹے نمیر کے رشتے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ اور آپ کی بیٹی ایک ہی یونی میں پڑھتے ہیں۔ ارسلان صاحب نے بہت ہی دھیمے لیکن معتبرانہ انداز سے بات کا آغاز کیا، جبکہ دروازے کے پاس سے گزرتی عاتقہ نمیر کا نام سنتے دھک سے رہ گئی۔ او خدا، اس نے تو سچ میں رشتہ بھیج دیا۔ وہ سر پکڑتی ماں کے کمرے کی جانب بھاگی، جن سے وہ رات میں بات کر چکی تھی، لیکن ماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ یہ بات گھر میں کسی سے نہ کہے۔ آج کل کے لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں، بس جھانسا دیتے ہیں، یہ اعتبار کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں، اس کی کیا مرضی ہے، جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ خیر آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جبار شوکت کے سوال پر ارسلان صاحب نے مسکراتے اپنے بزنس کے بارے میں مختصراً بتایا تو وہ کافی متاثر ہوئے۔ شاہ انڈسٹری کے نام سے کون واقف نہیں تھا، اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ اب کی بار جبار شوکت اپنا پرجوش انداز چھپاتے اٹھے۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں بیٹی کو بلاتا ہوں۔ ملازمت سے کہہ کے ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا۔ مجھے تو بہت عجیب سے لگ رہے ہیں، ہمارا نمیر کہاں پھنسنے لگا؟ نرگس بیگم کو فکر ہوئی۔ تھوڑا صبر رکھیں، دیکھتے ہیں۔ ارسلان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے جب جبار صاحب سہرش کو لیے اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ شرما کے سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ کے سامنے پوچھ لیتا ہوں، جو یہ جواب دے۔ سہرش بیٹا، یہ آپ کے لیے آپ کی یونی میں پڑھ رہے دوست نمیر کا رشتہ لائے ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ کرنا ہے؟ باپ کے سوال پہ سہرش نے شرما کی نظریں جھکا لی۔ ایک منٹ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کی دوسری بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ ارسلان شاہ نے انہیں وہی ٹوکا۔ کیا مطلب؟ جبار صاحب حیرت زدہ ہوئے۔ کچھ پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ عاتقہ، یہی نام ہے اس لڑکی کا؟
ارسلان شاہ نے تو سب پہ بم ہی پھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا رشتہ تو ہو گیا ہے، بلکہ 2 دن تک اس کا نکاح ہے۔ آپ اس کا رشتہ کیسے لا سکتے ہیں؟ جبار صاحب بھڑک اٹھے۔ ارسلان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ پہلے سے ہی ساری کہانی جانتے تھے، ان کا بیٹا انہیں سب بتا چکا تھا، تبھی تو آج وہ یہاں تھے۔ جی جانتے ہیں، پر نکاح ہوا نہیں۔ آپ عاطقہ بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ بہت بے دھڑک ہو کے رشتہ مانگا۔ ناممکن۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ سیرش پہ منہ لٹکا کے کھڑی ہوئی۔ مجھے ناممکن کو ممکن کرنا آتا ہے۔ ارسلان شاہ کا انداز دھمکی آمیز تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی نشا بیگم کی آنکھیں جھلک اٹھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے کبھی ان سے محبت کا اظہار کیا تھا اور ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، پر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو۔ وہ آنسو پونچھتے ایک دم غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج چھا گیا۔ ارسلان شاہ جو جیسے سکتے میں آ گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کی بیٹی سے نہیں کرنا۔ اس کا رشتہ جہاں اس کے ماموں نے طے کیا ہے وہیں ہوگا۔ نشا بیگم کا کرخت لہجہ محسوس کرتے ارسلان شاہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے۔ دھیرے سے اپنا چشمہ درست کرتے اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا اور اگلے لمحے وہ نارمل بھی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، عاطقہ کا چہرہ دیکھتے وہ مسکرائے اور آگے بڑھ کے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بہو تو میری یہی لڑکی بنے گی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے جبار صاحب کو دیکھنے لگے۔ جبار شوکت ان کا اشارہ سمجھ گئے۔ وہ انہیں اب پیسوں سے خریدنے والے تھے اور جبار شوکت تو پہلے ہی بکنے کو تیار بیٹھے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جبار شوکت کا انداز ایک دم ہی بدلا۔ نشا بھائی کو دیکھتی رہ گئی اور پھر اکیلے میں ہی ارسلان شاہ اور جبار شوکت کے بیچ سارے معاملات طے ہو گئے۔ جبار شوکت ایک لالچی انسان ثابت ہوئے تھے اور اس لالچ کا ارسلان شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے بیٹے نمیر کی خوشیاں خرید لیں۔ نمیر اور عاطقہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ نشا نے اعتراض کرنا چاہا لیکن ہمیشہ کی طرح جبار شوکت نے انہیں چپ کروا دیا۔ مما، آپ کی مرضی شامل نہیں تو میں جا کے انکار۔ عاطقہ نے آنسو پونچھتے کہا۔ نہیں، ضرورت نہیں، تم نکاح کی تیاری کرو۔ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئی۔ جو شخص آج بیٹے کی خوشیاں پیسوں سے خریدنے چلا ہے، برسوں پہلے وہ اپنی خوشیاں کیوں قربان کر گیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب نشا کو آج بھی نہیں ملا تھا۔ شام کو ارسلان شاہ نے اپنے بھائی فرجاد سے بیہا اور شاہزیب کے رشتے کے سلسلے میں بھی بات کر لی۔ کچھ پل تو وہ بھی پریشان سے ہوئے کیونکہ دونوں کے بیچ ایج میں کافی فرق تھا۔ بیہا کی عادتوں میں بچپنا تھا جبکہ شاہزیب ایک میچور انسان تھا۔ نہ جانے دونوں کی آپس میں بنتی یا نہیں، لیکن انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی یہ بات اگر اچھی نہیں لگی تو بری بھی نہیں لگی۔ انہوں نے شاہزیب سے مشورہ کر کے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خود شاہزیب سے بات کر لوں۔ ارسلان صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی ارسلان۔ شاہزیب جتنا میرا بیٹا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ تم چاہو تو خود اس سے بات کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بس میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بھی جواب دے۔ دلوں میں کڑواہٹ نہیں آنی چاہیے۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ ارسلان کو سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات ارسلان صاحب کو بہت اچھے سے سمجھ بھی گئے۔ آپ فکر نہ کریں بھائی صاحب، شاہزیب کا کوئی بھی جواب ہمارے رشتے کے بیچ میں دوری نہیں لائے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ان کے انداز پہ فرجاد صاحب مطمئن ہو گئے۔ چچا جان، کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں میری اور بیہا کی ایج میں کتنا فرق ہے۔ 10-12 سال چھوٹی ہے وہ، اور آپ؟ شاہزیب نے پہلا اعتراض ہی اس کی کم عمری کا رکھا۔ بیٹا، عمروں میں کچھ نہیں رکھا، اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لو، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل میں ڈالا ہے، تو تم سے امید ہے کہ تم ہمیں ناراض نہیں کرو گے۔ ارسلان صاحب کی بات پر شاہزیب نے اپنے لب بھینچ لیے۔ چچا جان، مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ کسی بھی لحاظ سے مناسب ہے۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ صرف ایج کا ہی فرق نہیں، میں ایک بچے کا باپ بھی ہوں اور وہ بہت چھوٹی ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ شاہزیب بیٹا، کبھی تو شادی کرنی ہے نا، پھر بیہا کیوں نہیں؟ مانا کہ اس کے اندر بچپنا ہے، نٹکھٹ سی ہے، لیکن اس کی خواہش ہے اور جب خواہش ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ نہ صرف تمہاری زندگی میں رنگ بھر دے گی بلکہ تمہارے بیٹے نہال کو بھی ماں کا پیار دے گی۔ ایک بار اپنے چچا جان پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ شاہزیب نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ان کو روک سکے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن ارسلان صاحب بھی پیچھے نہ ہٹے اور اپنی بیٹی کی خاطر شاہزیب کو بنا کر ہی دم لیا۔ 1 ہفتے بعد جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان کا نکاح طے ہوا۔ بیہا کا تو وہ حال تھا کہ آج لگتا میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ گھر بھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ شاہزیب نے بالکل بھی گرمجوشی کا اظہار نہ کیا، اسے کسی بھی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کی نظر میں یہ رشتہ بے جوڑ تھا اور اسے شادی بیاہ جیسے رشتے سے سخت نفرت ہو چکی تھی، پر یہ بات وہ کسی سے بول نہ سکا۔ پاس لیٹا نہال مسلسل روئے چلا رہا تھا۔
جبکہ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ دراصل رخ موڑ کے اس معصوم فرشتے کو دیکھا، دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے آگے بڑھ کے نہال کو گود میں نہیں بھرا تھا۔ نوری اماں نے اندر آتے ہی نہال کو فوراً گود میں اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی، جبکہ شاہزی بہت خاموشی سے اٹھ کے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا اور نوری اماں اس کے پشت دیکھتی رہ گئی۔ یہ اب سے نہیں ہو رہا تھا، جب سے نہال کی پیدائش ہوئی تھی تب سے شاہزی ویسی اس سے لاپرواہی برت جاتا تھا، پر اب تو حد ہو گئی تھی۔ پاس لیٹا وہ روئی جا رہا تھا، اتنا بے حس تو کوئی باپ نہیں ہو سکتا۔ نوری اماں کو شدید قلق ہوا، لیکن وہ خاموشی رہی۔ جیسے ہی نکاح کا دن آیا، نہ جانے ارسلان شاہ کے دل میں کیا ان سمایا کہ رخصتی بھی ساتھ کرنے کا سوچ لیا۔ بیٹی کے نکاح اور رخصتی کے 2 دن بعد امیر کا نکاح فکس کیا تھا۔ شاہ صاحب کیوں اتنی افراتفری مچا رہے ہیں؟ نرگس بیگم کو اعتراض ہوا۔ کچھ فیصلے وقت کی ضرورت ہوتے ہیں، اور میں نے تو سوچ لیا ہے عاتقہ بیٹی کو بھی رخصت کرا کے لے آئیں گے۔ ان کے ارادے سنتے نرگس بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ وہ بھی کم ایج ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی وہ خود کو سنبھال لے، بڑی بات ہے۔ ابھی اسے اپنا مستقبل بنانے دے۔ نرگس بیگم، جو میں نے اتنا کمایا وہ کس کا ہے؟ اب کی بار بیوی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ وہ تو بلش کرنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ شاہ صاحب بڑھاپے میں رومانس کیوں جاگ رہا ہے؟ بچوں نے دیکھا تو کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ بابا اب اپنی بیگم سے جنونی عشق کرنے لگے ہیں۔ ان کی بات پہ نرگس بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ شادی کی پہلی رات وہ انہیں اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتا چکے تھے۔ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز جھوٹ کی بنیاد پہ نہ کر سکے۔ وہ ان کے وفادار تو رہے، ہر ضرورت ہر خواہش پوری کی، لیکن محبت کی کسک آج بھی دل میں باقی تھی، جو شاید ارسلان شاہ بھی جانتے تھے۔ آہ مذاق نہ بنائیں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ میرا عشق آپ کے لیے مذاق ہے بیگم صاحبہ؟ وہ ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے انہیں ایک عجیب سا سکون مہیا کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے تو ارسلان شاہ نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کا یہ اظہار اب ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی وجہ سے بھی ان کی بیوی ان سے دور ہو۔ شاہزیب جیسے ہی روم میں داخل ہوا، وہ کمسن لڑکی اس کے سیج سجائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ ایک شرمیلی مسکان تھی۔ اپنے 1 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت شوق تھا نا میری دلہن بننے کا؟ یہ لو، اب یہ بچہ سنبھالو۔ اس بچے کو گود میں لیے 21 سال کی بیہا منہ دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ بیہا کی گود میں نہال اٹکیلیاں کرنے لگا اور ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا، جیسے مسکرا کے اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ زیادہ دیدی پھاڑ کے نہیں دیکھو مجھے، میں تمہارے بابا کی بیوی ہوں اور تمہاری مما۔ وہ منہ بنا کے بولی تو نہال کہکا لگاتے ہنس دیا۔ شش، ایسے کون کھلکھلا کے ہنستا ہے؟ میں نے بے عزتی کی ہے، تعریف نہیں۔ اس بات پہ وہ زیادہ زور سے ہنسا تو نیہا منہ بناتے اسے گھورنے لگی۔ تم اپنے بابا کی طرح ڈفر ہی ہو۔ وہ اسے ایک طرف لٹاتے اٹھی تھی کہ اگلے پل نہال گلا پھاڑ کے رونے لگا۔ بیہا بری طرح بکھلا گئی۔ اوئے چپ کر! اس کے اوپر جھکے اسے ڈانٹا تو اگلے پل وہ ہونٹ باہر نکال کے سوں سوں کرنے لگا۔ اس بار بیہا کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اوئے چھوٹے اور موٹے، اگر تو پیارا نہ ہوتا نا تو یقین کر تیری مما کبھی نہ بنتی۔ باتھ روم سے باہر نکلتے شاہزیب نے اس کے الفاظ بخوبی سنے تھے۔ بیہا نے اس کی ناک کو لبوں میں دبایا تو وہ مزید کھلکھلایا۔ اسے بیہا شاید بے انتہا اچھی لگ گئی تھی۔ پورا ٹھرکی ہے بھائی تو، باپ جتنا شریف بیٹا اتنا۔ بیہا! اچانک ارسلان کی غصہ بھری آواز پہ وہ ایک دم سیدھی ہو کے کھڑی ہوئی۔ اس کا باپ میں ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں غصے سے بھر گیا۔ جانتی ہوں۔ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ بیہا نے ڈر پہ قابو پاتے فوراً جواب دیا۔ ارسلان نے جھک کے نہال کو گود میں اٹھایا تو وہ منہ بناتا رو دیا اور بیہا کی طرف باہیں پھیلائیں۔ بیہا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا، لیکن ماشاءاللہ سے وہ اچھا خاصا ہیوی تھا۔ نازک سی بیہا اسے سنبھال نہ پا رہی تھی۔ پہلے جا کے خود کو سنبھالو، پھر میرے بیٹے کی ماما بننا۔ اٹھایا تو جا نہیں رہا اور ماں بننے چلی ہے۔ ارسلان نے ماتھے پہ بل ڈالے نہال کو واپس اپنی گود میں بھر لیا۔ تو کس نے کہا تھا اس کو اتنا زیادہ ٹھونس ٹھونس کے کھلائیں؟ دیکھتے نہیں اس کو، ماشاءاللہ گولو مولو، اور میں ابھی پہلی رات کی دلہن، نازک سی۔ میں نے کون سے بچے پیدا کیے ہیں جو مجھے پتا ہوگا؟ سیکھ جاؤں گی آہستہ آہستہ۔ جواباً بیہا کا زوردار لیکچر سنتے شاہزیب کو شش کر اٹھا۔ کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، قابو میں رکھو ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ وہ اسے دھمکی لگا گیا، جسے بیہا نے ہوا میں اچھال دیا۔ آپ نے حال کو سنبھالیں، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ لہنگا سنبھالتے ڈریسنگ روم کے رخ کر گئے۔ میں نے تمہیں کہا چینج کرنے کے لیے؟ اچانک اس کی بات پہ بیہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کہا تو میں نے آپ کو بھی نہیں تھا، آپ نے بھی کر لیا۔ ارسلان کو نہ جانے کہ اس کا معصوم اور نازک سا دلکش طرف اپنی جانب کھینچ رہا تھا، پر وہ خود کو روکے ہوئے تھا۔ نہال کی آنکھوں میں نیند دیکھتا وہ اسے پاس ہی کاٹ پہ لٹا گیا
اور بیہا کی جانب بڑھا۔ بھول رہی ہو، آج سہاگ رات ہے ہماری۔ وہ اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سہما گیا۔ وہ میں اس پر بیہا کی زبان بھی لڑکھڑائی اور پلکیں بھی جھکی۔ شاہزیب نے ذرا سا جھکے کہ اس کے کان کی لو پہ لب رکھے۔ مسز انابیہ شاہ زیب شاہ، سب کچھ برداشت کر لوں گا لیکن بے وفائی برداشت نہیں کروں گا۔ چاہے مجھ سے محبت نہ کرو، چاہے اعتبار نہ کرو، چاہے عزت نہ دو، کچھ بھی کر لو، بس ہمیشہ میری وفادار بن کے رہنا۔ وہ سرگوشی نما انداز میں کہتا نہ جانے اسے کیا باور کروا رہا تھا۔ اس کی ذرا سی نزدیکی بیہا کی جان پہ بنی تھی۔ اس کا حق جتاتا انداز اور اس کا آج پہلی بار انابیہ کا مکمل نام لینا بیہا کو لرزا کے رکھ گیا۔ اس کے کامدار بھاری دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کیا تو وہ شرما کے شاہزیب کے سینے میں چھپی۔ اس کا یہ خود سپردگی کا انداز شاہزیب کو ایک سکون بخش گیا۔ وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا لیکن بیہا کی معصومیت جیت گئی اور وہ اس کو اپناتا اپنی بیوی کا درجہ دے گیا۔ آپ نے فون کیوں کیا؟ عاتکہ نے ماتھے پہ بل ڈالے موبائل پہ دھیرے سے کہا۔ کیوں میں فون نہیں کر سکتا کیا؟ اپنی ہونے والی بیوی کو؟ نمیر کا لہجہ بدلا تھا۔ جی ہونے والی ابھی ہوئی نہیں، وہ فوراً سے بولی تو میں نے کیا فارسی میں کہا؟ نمیر کو اس کی باتوں پہ مزہ سا آنے لگا۔ میں فون بند کر رہی ہوں نمیر، وہ خفا ہوئی۔ میں نے تو ابھی بات کی بھی نہیں اور تم بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہو۔ نمیر نے منہ بنایا۔ مار کھاؤ گی؟ اب کی بار اس کا غصیلا لہجہ محسوس کرتے وہ تھمی تھی۔ سنو، بابا نے کہا کہ ساتھ رخصتی بھی کروا لیں گے۔ واٹ؟ نمیر، میں بھی سب کے لیے تیار نہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، میں کر دوں گا تیار۔ وہ میں نے خیزی سے بولا۔ نمیر، I'm serious، صرف نکاح ٹھیک ہے، رخصتی یہ بہت ارلی ہے، ابھی تو بابا کی خواہش ہے یہ۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ 1 سال کا ویٹ کر لیتے ہیں، بٹ وہ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ نمیر کی بات پہ عاتکہ نے سر تھام لیا۔ آپ پلیز انہیں منع کر دینا، آنٹی سے کہیں، ان کی مان جائیں گے۔ بولا تو ہے ایک بار فیصلہ لے لیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے، اور مما تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں۔ ویسے تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کیا مجھ سے قربت کے لمحات کی وجہ سے خوف زدہ ہو؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ریلیکس انداز میں بولا۔ نمیر، میں بعد میں بات کرتی ہوں، مما بلا رہی ہیں۔ وہ کال کٹ کر گئی جبکہ وہ موبائل کو گھورتا رہ گیا۔ وائف ٹو بی، تم سے تو اب پرسوں ملاقات ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے مسکرایا۔ صبح صبح کانوں میں بچے کی رونے کی آواز سنتے وہ کسمسائی، پھر بچے کی آواز نے اسے سونے نہ دیا۔ اف، کیوں گلا پھاڑ کے رو رہے ہو؟ وہ اٹھ کے اسے اپنے بالکل پہلو میں لیٹا دیکھ برا سا منہ بناتی بولی جس میں نہال کا رونا ایک دم بند ہوا، جیسے اسے چپ ہونے کے لیے بیہا کا چہرہ چاہیے تھا۔ اب وہ پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈالتا مسکرایا۔ ہاں کیا ہے؟ کیوں ہر وقت بھاں بھاں کرتے رہتے ہو؟ ماشاءاللہ اتنے ہیلدی ہو، چلتے پھرتے کیوں نہیں؟ بس میرے پاس لیٹ کر روتے رہتے ہو۔ اسے گود میں اٹھاتے ساتھ لیکچر بھی جاری رکھے ہوئے تھے، پر وہ کھلکھلا کے ہنستا اس کی گال پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ کتنے شارپ نیلز ہیں۔ وہ اس کے نیلز دیکھتی دراز سے نیل کٹر نکال کے کاٹنے لگے۔ ارے رک تو، موٹے، کاٹنے دے۔ اس کے سارے نیلز کاٹ کے وہ ہلکان ہوئی۔ ہائے، کیا ہوگا تیرا انابیہ شاہ زیب شاہ؟ رات کو باپ نے نہیں سونے دیا، اب یہ نمونہ نہیں سونے دے گا۔ وہ ہم کلامی میں بولی جا رہی تھی اس بات سے انجان کہ اس بچے کا باپ سامنے ہی صوفے پہ براجمان بہت مزے سے اس منظر کو انجوائے کر رہا تھا۔ شوق پورا ہو گیا شادی کا؟ اچانک شاہزیب کی آواز سنتے وہ چونکی۔ ارے آپ یہی ہیں؟ وہ نہال کو وہیں چھوڑتی اس کے پاس آنے لگی کہ نہال نے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ وہ اگلے ہفتے 1 سال کا ہونے والا تھا لیکن اس کا ویٹ اچھا خاصا تھا، جس وجہ سے ابھی وہ صحیح قدم نہیں اٹھا پاتا تھا اور خود کو نہیں سنبھال پاتا تھا اور گر جاتا۔ پھر وہ روتا، او نہیں کہیں جا رہی میں، گھر کی منڈے۔ وہ نہال کی جانب واپس پلٹ گئی اور شاہزیب تو اس کے الفاظ پہ سن نہیں رہ گیا۔ ہاں کیا ہے؟ اب باتھ روم بھی نہ جاؤں، بس تمہارے سامنے بیٹھی رہوں بت بن کے۔ وہ اس کے پاس جا کے اس سے باتیں کرتی اسے پھر ہنسانے لگی۔ اس کے کھلکھلاہٹ دیکھتے بیہا نے اسے چٹا چٹ چوما۔ بہت بڑا ٹھڑکی ہے، کس پہ چلا گیا یہ بھائی؟ تمہارے بابا تو بہت شریف بندے ہیں، انہوں نے کبھی بیہا۔ اچانک وہ دھاڑا کہ وہ دونوں ہی سہم گئے۔ وہ غصے سے آگے بڑھتے اس سے نہال کو کھینچتا اپنے گود میں لے گئے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سوچ سمجھ کے بولا کرو، میرا بیٹا ہے نہال، سمجھی تم؟ وہ اس قدر غصہ ہو جائے گا بیہا کو اندازہ نہ تھا۔ میں تو بس ایسے ہی، وہ من منائے، تم اپنی زبان کے جوہر تھوڑے کم دکھایا کرو، مجھے تمہارا یہ فضول میں بولنا پسند نہیں، کوشش کرو میرے سامنے کم منہ کھلے۔ وہ اسے ماتھے پہ بل ڈالے بولتا نہال کو لے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
لو بھلا میں نے کون سا گالی نکالی جو اتنا بھڑک گئے؟ وہ منہ بسور کے باتھ روم میں گھس گئے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب ایک ساتھ براجمان تھے۔ نرگس، آپ نمیر کے ہونے والے سسرال کو بھی آج لازم انوائٹ کیجیے گا۔ میں نے تو کل بھی انوائٹ کیا تھا پر عاتکہ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آئی۔ چلیں آج پھر سے فون کر دوں گی۔ انہوں نے ناشتہ سرو کرتے اسوات میں سر ہلاتے کہا تو تبھی فرجاد صاحب شاہزیب اور بیہا کے ساتھ آتے دکھائی دیے، جبکہ نہال شاہزیب کی گود میں تھا۔ ان دونوں نے مشترک سا سلام کیا۔ نرگس بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ اسے خوش دیکھ کے ان کے دل کو سکون سا آیا۔ ارسلان صاحب نے شاہزیب کو گلے سے لگایا۔ نمیر نے جھٹ سے نہال کو اپنی گود میں بھر لیا، جبکہ نہال کی نظریں اپنی مما کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ سب نے مل کے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ ولیمہ شام کو تھا تو سبھی فی الحال ریسٹ کر رہے تھے۔ نمیر اور شاہزیب شادی حال ارینجمنٹ سیکھنے چلے گئے۔ بیہا نہال کو لیے نرگس بیگم کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ اس سے چھوٹے موٹے سوال کرتی، اس سے قریب رہی تھی۔ آیا وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں یا نہیں؟ جبکہ اس کی لجائی اور شرمائی سے نظریں دیکھتی وہ پل میں اندازہ لگا گئی۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا، اور پھر سب سے بڑی بات تم اس کی بیٹی کو سنبھال رہی ہو، بالکل ماں بن کے، تو وہ کیوں نہ تم سے خوش ہوگا۔ نرگس بیگم کی منطق پہ بیہا گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ شام کو اسے پارلر والی تیار کرنے گھر آئی تھی، یہ بھی شاہزیب کے کہنے پہ ہوا تھا، ورنہ اسے پارلر جا کے تیار ہونا تھا۔ جیسے وہ تیار ہو گئی اسے وقت نہال کے لیے شاہزیب روم میں آنا۔ اس نے بھی تیار ہونا تھا لیکن نہال کسی کے پاس آج ٹک کے نہیں رہا تھا۔ اسے آج اتنا سجا سنورا دیکھ ایک پل کو شاہزیب وہیں ٹھٹک کر ہو گیا۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، اور تھی بھی کم عمر، اور کم عمری کا روپ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ نہال کو مجھے دے دیں، میں دیکھ لوں گی۔ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے نہال کو اس کے ہاتھ سے لینے لگی، جو 3 پیس سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ نہیں، رہنے دو، تمہارا ڈریس اسے چبھے گا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا نہال کو لے بستر پہ بیٹھا۔ آپ نے تیار ہونا ہوگا، میں دیکھ لوں گی، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی میری ذات سے کبھی۔ وہ نہ جانے کیوں صفائی دینے لگی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ماں تو بن سکتی تھی لیکن سگی ماں نہیں۔ تم اتنی فکر نہ کرو، میں کر لوں گا۔ وہ فون پہ نوری اماں کو بلا رہا تھا تاکہ وہ نہال کو آکے سنبھالے۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، جسے اٹینڈ کرتا وہ گیلری کی جانب بڑھ گیا۔ بیہا اپنی میکسی سنبھالے نہال کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ تو ماں کے چہرے کا دیوانہ ہوا تھا۔ آج تو پوری شہزادی لگ رہے ہو، میرا تو تم پہ دل آ گیا ہے۔ وہ اس کے گال پہ دھیرے سے چمتی سرگوشی کر رہی تھی۔ ویسے جتنا تم مجھے پیار سے دیکھتے ہو تمہارے بابا نہیں دیکھتے۔ وہ دھیرے دھیرے اس سے گلہ کر رہی تھی اور وہ اس کی باتیں سنتا کھلکھلا کے ہنسا۔ مما کی جان، وہ اسے ذرا زور سے پیار کر گئی کہ اس کی میکسی کا ایک موتی سے چپ گیا اور وہ ایک دم رونے لگا۔ کیا ہوا نہال؟ شاہزیب نے گھبرا کے واپس آتے نہال کو دیکھا۔ بیہا گھبرا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ تمہیں منع کیا ہے کہ اپنا ڈریس دور رکھو اس سے، پھر بھی؟ وہ نہال کو گود میں اٹھا گیا۔ تبھی نورا ماں اندر آئیں تو نہال کو اسے تھما دیا۔ اس کا خیال رکھیے آپ، جس طرح آپ خیال رکھ سکتی ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ نہ جانے وہ یہ سب کہہ کہ بیہا کا دل دکھانا چاہتا تھا اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ نوری اماں کو نہال لے جانے کے بعد وہ خود شاور لینے چلا گیا، جبکہ بیہا آئینے میں خود کو دیکھتی بالکل چپ ہی ہو گئی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ میں نے شاید ان باپ بیٹی کی زندگی میں شامل ہو کے غلطی کرتی۔ وہ دکھی ہوتی کبٹ سے کوئی اور ڈریس نکالنے لگی۔ اب تو اسے بھی یہ ڈریس وہی طرح چبھنے لگا تھا۔ وہ کوئی ڈریس نکالتی کہ ایک فائل اس کے قدموں میں آن گری۔ اسے اٹھانے لگی تو ایک پیپر باہر نکلا۔ وہ نہال کا برتھ سرٹیفکیٹ تھا۔ نہال کی تاریخ پیدائش پہ نگاہ ٹھہری تو ایک پل کو وہ سکتے میں آ گئی۔ شاہزیب کی شادی کے 6 ماہ بعد کی ڈیٹ آف برتھ۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ مطلب؟ وہ پوری فائل دیکھنے لگی، جس میں ماں کا نام تو میرا بھی تھا لیکن باپ کا خانہ خالی تھا۔ بیہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مطلب میرے شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی تھی؟ اچانک ہی شاہزیب نے باہر آتے اس کے ہاتھ سے فائل چھینی۔ تم؟ وہ بے تحاشا غصہ ہوا۔ ہر چیز میں بلا وجہ کیوں گھستی ہو؟ میرا، آپ کی بیوی، وہ نہال آپ کا بیٹا نہیں؟ چپ! ایک دم سے شاہزیب نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ شدید غصے میں تھا لیکن اس نے بیہا کی گردن پہ ذرا سا بھی دباؤ نہیں ڈالا۔ پر وہ ڈر گئی تھی۔ یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور نہ ہی دوبارہ تمہارے منہ سے میں ایسا کچھ سنوں، سمجھی؟ وہ پولاٹ طبیعت والا شخص کس قدر غصیلا نکلا تھا، بیہا کو اندازہ نہ تھا۔
وہ فائل کو الماری کے لاکر میں رکھتا اسے لاک لگا گیا۔ اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا آپ نے سب سے؟ وہ ہمت کر کے پوچھ بیٹھی۔ وہ ویسٹ کوٹ پہنتا ایک نگاہ سے دیکھتے آئینے میں واپس خود کو دیکھتا تیار ہونے لگا۔ تمہیں کوئی بھی بات بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بیوی ہوں آپ کی، میرا جاننے کا حق ہے۔ وہ ایک دم بپھری تھی۔ ہاں بیوی ہو، لیکن اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی، زور زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا گیا۔ اس کی بات سنتے بیہا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ تو انکار کر دیتے آپ؟ میں اتنی بری لگتی تھی آپ کو؟ تو بیہا کو ان سب باتوں سے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی تھی۔ کیا تھا؟ لیکن کسی نے نہیں سنا۔ وہ سر جھٹک گیا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ ابھی بیہا، وہ ایک دم اس کو دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ تمہارے لیے شادی بیاہ کوئی کھیل ہے؟ جب چاہا کر لی، جب چاہا توڑ لی۔ یہ بکواس آج تو کی، آئندہ نہ سنو، اور ابھی آنسو مت بہانا، مجھے فرق نہیں پڑتا، چلو اب۔ وہ پرفیوم خود پہ چھڑکتا اس کا ہاتھ ہمیں باہر نکلنے لگا کہ بیہا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ شادی کے لیے زبردستی کی تھی نا سب نے، لیکن سہاگ رات کے لیے تو زبردستی نہیں کی تھی۔ جب پسند نہیں تھی تو قریب کیوں آئے؟ وہ بری طرح چٹخ گئی۔ وہ خود کے غصے کے قابو کرتا اس کے قریب ہو۔ میرے چہرے پہ لکھا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ اس کی بات پہ بیہا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ پہلی بار سہاگ رات منائی ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جو صرف میری ہے، دل و جان سے صرف میری، اور جس نے اپنا آپ خود اپنی مرضی سے مجھے سونپا، مجھے سکون دیا، تو میں کیسے پیچھے ہٹتا؟ اس کی بات پہ بیہا کو ایک دم چپ لگ گئی۔ خود سے لڑ لڑ کے شاید اب شاذیب تھک گیا تھا۔ میرا شادی سے پہلے پریگننٹ تھی، اس نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے ہماری شادی دھوکے سے کی، صرف میرب کی وجہ سے، تاکہ اس کے بچے کو نام مل سکے، کیونکہ میرب کا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر والوں کو بہت لیٹ پتہ چلا، پر مجھے میرب نے شادی کی رات بتا دیا۔ وہ مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاذیب نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں نے صرف اللہ کی خاطر اس کی عزت رکھی، کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھی، اور میرا فرض تھا کہ میں اس کے راز کا ہمراز بن جاتا۔ باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیا۔ نہ میں اس کے قریب گیا، نہ وہ میرے قریب آئی۔ نہال کی پیدائش پہ میں اسے دوسرے شہر لے گیا تاکہ کسی کو اس کی صحیح ڈیٹ آف برتھ پتہ نہ چل سکے۔ میرے نہال کی پیدائش پہ اللہ کے پاس چلی گئی اور نہال مجھے سونپ گئی۔ اس کی ساری بات سنتے بیہا کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آیا اس شخص کی غم کو کیسے ہلکا کرے، اور پھر یکدم ہی آگے بڑھ کے اسے اتنی گلے سے لگا لیا۔ شاذیب بھی جیسے اس کے اس عمل کا ہی منتظر تھا، بھینج کے اسے اپنے سینے سے لگا۔ میں نہیں چاہتا بیہا یہ راز اس کمرے سے باہر نکلے۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب اس کا اور اللہ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم کوئی نہیں اس پہ انگلی اٹھانے والے۔ تم راز رکھو گی نا؟ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب یہ بچوں کی طرح رونا بند کرو، سارا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے آنسو ٹیشو سے صاف کرتا، اس کے ماتھے پہ عقیدت سے بوسہ دے گیا، جو بیہا کو اپنی روح میں اترتا محسوس ہوا۔ شاید اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا جو اس نے میرے نصیب میں تمہیں لکھ دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اب دل کھول کے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کتنی باتیں سنا رہے تھے، آپ منہ دکھائی تک نہیں دی، نے روٹھے انداز میں کہا۔ دی تو تھی، بھول گئی کیا؟ کیا دی تھی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چھوٹا سا گولو مولو سا بیبی جو پہلے دن سے ہی تم پہ عاشق ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے روم سے باہر نکلتے بولا تو بیہا دل سے مسکرائے۔ اب آپ نے اسے مجھ سے چھین کے نوری اماں کو تھمایا نا، تو سن لیں شاہ جی، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، پکے والا۔ وہ اسے واپس پہلے کی طرح بات کرتے اس کا مان بڑھا رہی تھی۔ شہزیب کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے بدزن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی شاندار تھا۔ سبھی نے دلہا دلہن پلس چھوٹے شہزادے کی تعریف کی تھی۔ آج عاتقہ بھی اپنی والدہ کے ہمراہ اس ولیمے کے فنکشن میں آئی تھی، اور نویر کی آنکھیں بس اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ نرگس بیگم نے عاتقہ اور اس کی والدہ کی بہت عزت کی، اور عاتقہ کو سب سے اپنی ہونے والی بہو کے روپ میں انٹروڈیوس کروایا۔ عاتقہ پہلے تو بہت جھجک رہی تھی، لیکن سب کا اتنا پیار پاتے وہ کھل سے اٹھے اور بہت پر اعتمادی سے سب سے ملنے لگی۔ اسٹیج پہ جاتے دلہا دلہن کو مبارکباد دی تو چھوٹے سے نہال کو وہ اپنی گود میں اٹھا گئی، پر اس دوران اس نازک سی لڑکی کا سانس پھول گیا۔ ارے رہنے دو عاتقہ، یہ تم سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ بیہا نے نہال کو واپس اس سے لیا تو وہ خود بھی لڑکھڑا گئی۔ یا اللہ نوری اماں، کیا کھلاتی ہیں اسے؟ بس موٹے، آج سے تیرا دودھ بند۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے گھورتے بولی۔ مما،
اچانک سے اس کی زبان سے ادا ہونے والا پہلا لفظ سنتے وہاں موجود سبھی افراد چونکے۔ بیہا تو ایسے ساکت تھی کہ جیسے اسے اس بچے کے علاوہ اور کچھ نہ سجائی دے رہا تھا، نہ سنائی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ شاہزیب بھی اس کے تھوڑا قریب ہوتا نہال کو اٹھائی بیہا کے ہاتھوں کے نیچے ہاتھ رکھتے اسے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ مما، وہ آگے ہوتا پھر سے بولتا بیہا کے گالوں پہ زبان پھیرنے لگا۔ بیہا کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ اسے کس کے سینے سے لگایا تو منہ بنا گیا۔ اسے پھر سے میکسی کے موتی چوبے تھے۔ سوری سوری میری جان، مما کی جان۔ اسے گالوں پہ بوسہ دیتے اس کا پورا چہرہ لال کر گئے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں نے رشک سے اس بچے کو دیکھا تھا جسے ایک چھوٹی سی لڑکی ماں سے بھی زیادہ پیار کر رہی تھی، بنا ماتھے پہ خم لائے۔ سنو، نمیر عاتکہ کو اکیلا پاتے کھینچ کے ایک تنگ گوشے کی طرف لے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ ناراض ہوئی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف 18 گھنٹے رہتے ہیں، تم میرے نام ہو جاؤ گی۔ جب ہوں گی تب کی بات اور ہے نمیر، ابھی ہمارا اسے ملنا ٹھیک نہیں۔ اسے بہت سنجیدگی سے بولتی آگے بڑھی کہ وہ پھر راہ میں حائل ہوا۔ یار تم ہمیشہ مجھے یوں اگنور کرتی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے ہی صرف تم سے محبت کی ہے اور تم نے تو بس احسان کیا ہے رشتے کے لیے ہاں کر کے۔ وہ بھڑک تو گیا تھا لیکن آواز پھر بھی دھیمی رکھی۔ اس بار عاتکہ نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اگر میں کسی انجان لڑکے سے ملوں، یوں بات کروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ ایک دم اگریسو ہوا، جس پہ عاتکہ مسکرا دی۔ اسی لان میں میرا جواب ہے، کل نکاح کے بعد ملیں گے، ابھی ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ وہ اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئی جبکہ نمیر منہ بنا گیا۔ اب محرم بن کے تم سے ملوں گا اور اتنی زور کی مبارکباد دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ بات سنیں۔ وہ نہال کو کاٹ میں سلاتی بستر پہ شاہزیب کے پاس آتے گھٹنوں کے بل وزن ڈال کے بیٹھی پکار گئی۔ شاہزیب لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا اس کی جانب مڑا۔ جی بولیں۔ وہ میں کیا سوچ رہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی نہال سے کریں گے۔ ویسے بھی نہال ہمارا سگا بیٹا تو نہیں، اس طرح بیٹی دیکھ کے وہ ہمارا بہت قریبی ہو جائے گا۔ کیا الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ نہال ہمارا بیٹا ہے، سمجھی؟ یہ فضول باتیں دماغ سے نکال دو۔ نہال سے بیٹے کی شادی کروا کے سب کو بتا دوں کہ نہال کون ہے۔ وٹ ربش، اتنی بڑی بے وقوف ہوگی تم، اندازہ نہ تھا۔ وہ افسوس کرتے واپس لیپ ٹاپ کھول گیا۔ ہاں تو پھر اگر جب بچے بڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو؟ وہ اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھی۔ بہن بھائی ہوں گے وہ۔ شاہزیب نے اسے گھورا۔ نہیں نا، وہ نہ محرم ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، اور آپ دیکھ لینا دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے اور شادی۔ تم کتنا بولتی ہو بیہا، اور وہ بھی فضول، تھکتی نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ گیا، جس پہ وہ گہرا سانس بھرتے اس کی بازو پہ سر ٹکا گئی۔ تھک گئی ہوں آج بہت زیادہ، اور نہال نے تو کچھ زیادہ ہی تھکا دیا۔ اور اب نہال کے بابا تھکائیں گے؟ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھول گیا۔ نہ میں کو نیند آئی ہے۔ وہ فوراً سر تکیے پہ گراتے رخ پھیر گئی، جبکہ شاہزیب مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتا اس پہ صاف فگن ہوا۔ روک تو مجھے سکتی نہیں، اور نیندیں تو تمہاری میں نے اب حرام کر دینی ہے۔ پہلو میں اتنا ہینڈسم شوہر سویا ہوا اچھا لگے گا کیا؟ وہ اس کو گدگدی کرتا پیار سے بولا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ تبھی شاہزیب نے اس کے لبوں پہ دھیرے سے اپنے ہونٹوں کا کفل لگایا۔ تھینک یو میری زندگی کو رنگوں سے بھرنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا میں لاسٹ ٹائم کب ہنسا، پر آج تمہارے سنگ خوش ہونے کا جی چاہ رہا ہے۔ ہنسنا چاہتا ہوں، زندہ دلی سے جینا چاہتا ہوں، تمہیں بے انتہا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں کا اثر تھا یا وہ اچانک اسے اپنے اوپر گراتے اس کے ہونٹوں پہ اس بار اپنی شدتیں دکھا گئی۔ اس کے پیار بھرے لمس پہ شاہزیب نے اسے اپنی باہوں میں شدت سے بھر لیا۔ منہ دکھائی میں اسے ایک پیارا سا گولڈ کا بریسلٹ ملا تھا جس پہ ڈائمنڈز تھے، لیکن اگلے ہی دن نمیر اور عاتکہ کے نکاح کے وقت وہ بریسلٹ نے ہال کھینچ کے اس کی چین کی ہک کو توڑ گیا۔ پکڑے اپنی منہ دکھائے، بندہ پوچھے اتنا نازک بنا کے دے دیا، اپنے بھالو بیٹے کا پتہ نہیں، ایک انگلی کی مار ہے اس کے لیے، اب چین بھاری بنوا کے دے۔ وہ اس پہ آرڈر لگاتی بیٹے کا ہاتھ ہمیں اس کے ننھے ننھے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی، جبکہ اگلے ہی لمحے فرجاد شاہ کا کہکا وہاں گونجا۔ نکاح مبارک ہو۔ وہ اس کے پاس ہوتا اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ عاتکہ کی لبوں کو بھی مسکان نے چھوا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی پلکیں شرم و حیا سے جھکی تھیں۔ تمہاری خواہش پہ بابا سے کہہ کے رخصتی لیٹ کروا دی ہے، اس کا شکریہ تو بنتا ہے۔ وہ تھوڑا پھیلا تھا۔ جی تھینک یو، وہ شرما کی بولی جبکہ وہ اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا گیا۔ سوکھا روکھا تھینک یو نہیں چلے گا، کچھ میٹھا سے چاہیے۔ میٹھا کھٹا بعد میں کھا لینا، جلدی سے آئی لو یو بول کے باہر آ، تیری اماں آ رہی ہے۔ دروازے کے باہر سے بیہا کی آواز سنتا نمیر بدمزہ ہوا۔ یار آپ ہی ویٹ کریں۔ وہ جلدی سے اپنا گال عاتکہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ جلدی سے پیاری سی کس کرو۔ نمیر
مجھے شرم آتی ہے۔ وہ گھبرائے، یار اب تمہارا شوہر ہوں، کر سکتی ہو، جلدی کرو ورنہ رات بھر یہیں کھڑا رکھوں گا۔ وہ اسے تگڑی دھمکی لگا کہ عاطقہ مرتی کیا نہ کرتی، جیسی آگے ہو کے اس کے گال پہ کس کرنے لگی تو وہ فوراً اپنا چہرہ اس کے سامنے کر گیا اور کس گال کی وجہ نمیر کے لبوں کی شان بڑھا گئی۔ عاطقہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تھینکس جان۔ وہ ذرا سا جھکتا اس کے گال پہ لب مس کرتا باہر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور عاطقہ کا دل 120 کی رفتار سے بھاگنے لگا، جبکہ چہرے پہ ایک شرم کی مسکان سجی تھی۔ ناول کیسے لگا کمنٹ میں بتائیں۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ کو شاہزیب اور بیہا کی یہ بے حساب محبت؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی خوبصورت کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔